السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا فرمانے کا یہ مقصد بتایا، اس میں یہ حکمت فرمائی کہ وہ اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان جب تک اللہ کی عبادت میں محو رہا، جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس دنیا کی آرائشوں میں، اس دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل نہ ہوا، تب تک وہ کامیاب رہا اور تب تک وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو حاصل کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل ہوا اور اپنے مقصد کو بھول گیا، تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، تاکہ وہ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد کی یاد دہانی کریں، اس کا مقصد یاد دلائیں۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا تو انہوں نے قوم عاد سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ،
قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کا مقصد یاد دلانے کے لیے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے، نبیوں نے انسان کو اس کا مقصد یاد دلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور حکم فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکر کرو، واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں تو وہ ان میں اضافہ فرمائے گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان انبیاء کرام کا احسان مانیں، ان انبیاء کرام کا آنا بھی، تشریف لانا بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اور ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا فرمائے وہ سب نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں پر اترانے نہ لگیں، بلکہ ان کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان میں اضافہ فرمائے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ جن نعمتوں کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک پر ان کا یقین محکم ہونا چاہیے تھا، جن نعمتوں کے ذریعے انہیں ہدایت ملنی چاہیے تھی، جن نعمتوں کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہونا چاہیے تھا، وہی نعمتیں ان کے انکار خدا کا سبب بن گئی، وہی نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے ان کی دوری کا سبب بن گئی۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں کہ یہ نعمتیں اسی نے عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ یہ کہنے لگے کہ یہ نعمتیں ہم نے خود حاصل کی، اپنے بل پر حاصل کی، اور اس طرح ان بدبختوں نے خدا ہی کا انکار کیا، اور فرما بردار بندہ بننے کے بجائے
یہ خود ہی خدا بن بیٹھے. ان نعمتوں سے اترا کر کے انہوں نے خود خدا ہونے کا اعلان کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ ان پر عذاب آ گیا اور ان کی خدائی کے دعوے کو چکناچور کر دیا. وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا پائے. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیا. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کے بجائے نافرمانی کرنے لگے اور ان کی نافرمانیاں چھپ چھپ کر کرنے کے بعد علانیہ ہو گئی. اور جب کسی قوم میں نافرمانیاں برائیاں پھیل جاتی ہیں اور چھپ چھپ کر کرنے کے بجائے علانیہ ہونے لگتے ہیں تو ان میں طاعون، وبا اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ جو ان سے پہلے کے لوگوں میں موجود بھی نہیں ہوئی ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. کہ جس قوم میں برائی پھیل گئی اور وہ برائیوں کو علل اعلان کرنے لگے تو ان میں طاعون پھیل گیا اور ایسی بیماریاں پھیل گئی کہ جو ان سے پہلے کے لوگوں میں موجود نہیں ہوئی ہوتی. تو گویا اس وبا کا سبب، ان لا علاج بیماریوں کا سبب، ان مصیبتوں، بلاؤں اور عذاب کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی کو بھولنا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے مت بھولو، مجھے مجھے بھولنے والوں کی طرح مت بنو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ نافرمان ہیں. یہ اللہ کو بھولنے ہی کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اور بلائیں اور لا علاج بیماریاں درپیش ہو جاتی ہیں. اور ایسی لا علاج کہ انسان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. جو انسان اپنی ترقی دیکھ کر کے، اپنی ایجادات دیکھ کر کے اتنا اتراتا ہے کہ اپنے آپ کو گاڈ فادر سمجھنے لگتا ہے. بندہ بننے کے بجائے خدا بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کہ تو ایک بندہ ہی ہے. یہ لا علاج بیماریاں آ جاتی ہیں اور ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ ان کے سامنے آدمی بے بس ہو جاتا ہے. اس کی ساری ترقی، اس کی ساری کامیابی،
اس کے سارے خواب مٹی میں مل جاتے ہیں. وہ عذاب چاہے سونامی کی شکل میں آ جائے، چاہے زلزلے کی شکل میں آ جائے، چاہے قحط سالی کی شکل میں آ جائے، چاہے پھر وبا کی شکل میں آ جائے، چاہے کورونا وائرس کی شکل میں آ جائے، وہ انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے آ جاتی ہیں کہ تو ایک بندہ ہے، بندہ ہی، اچھا بندہ رہ کر ہی اس دنیا میں تم جی لو. تو یہ مصیبتیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے مقام سے اوپر اٹھانے لگتے ہیں، بندگی کے مقام سے اوپر اٹھانے لگتے ہیں، تبھی جا کر کے یہ مصیبتیں آ جاتی ہیں. تو جب ان ساری مصیبتوں کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو ان ساری مصیبتوں سے چھٹکارے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے کے بجائے اسی کو یاد کر لیں. اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا، چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو نہ بھولیں. تبھی ہم ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پائیں گے، ان سے نجات پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں، پس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. اور جو اپنے رب سے روگردانی کرے، اللہ اس کو سخت عذاب میں ڈالے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور روز حشر ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. تو یہ ساری مصیبتیں، ان ساری مصیبتوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں. لہذا ان سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، کیونکہ ذکر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذکر الہی کے برابر غضب و عذاب الہی سے نجات دینے والی، بلا، غم، پریشانی کی دفع کرنے والی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل آدمی ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالی کے ذکر سے زیادہ مفید اور عذاب الہی سے زیادہ نجات دلانے والا ہو. دوسری حدیث شریف میں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لکل شیء سقالہ وان سقالۃ القلوب ذکر اللہ. کہ ہر شے کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ تعالی کے ذکر سے ہوتی ہے. وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. کوئی چیز خدا کے عذاب سے نجات کے سلسلے میں ذکر الہی سے بڑھ کر مفید نہیں.
تو جب ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، تو ہمیں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ذکر میں محو اور مشغول ہونا چاہیے۔ اب ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالی کو یاد کیسے کیا جائے؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اذان، اذان میں اللہ تعالی کا ذکر ہے، تو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے پنجگانہ نمازوں میں اذان دینے کے بعد جب موقع ملے، جتنا موقع ملے اذانیں دو، اپنے گھروں میں دو، اپنی آس پاس کی مسجدوں میں دو۔ اذان بھی دفع بلا اور مصیبت کا ذریعہ ہے۔ نماز بھی ذکر ہے، نماز بھی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم حدیث شریف میں ہے کہ اذا حزبہ امر، کہ جب آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، دوسری روایت میں ہے اذا حزنہ امر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شے غمگین کرتی تو آپ نماز میں مشغول ہوتے تھے، اور نماز میں مشغول ہونے کے بعد اس مصیبت سے، اس غم سے نجات حاصل ہو جاتی تھی۔ تو نمازیں قائم کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے بڑھ کر دفع بلا کے لیے کوئی چیز نہیں، مفید نہیں۔ قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کا تو نام ہی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے ذکر نازل فرمایا، اس کا ذکر کرو، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرو، قرآن پاک کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وہ بھی ذریعہ ہے۔ اور استغفار کرو، اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بھی دفع مصیبت، دفع بلا کا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جو لازماً استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور
ہر غم سے، ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں برتنے کو بہترین چیزیں عطا فرمائے گا، الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو قرآن پاک فرماتا ہے حکایتاً کہ تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ تو استغفار لازم پکڑو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ تو استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں جا کر کے اس سے مغفرت مانگی جاتی ہے گناہوں سے، اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور مصیبت دور کرنے کے لیے، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر دعا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ کثرت سے دعا کرو۔ فرمایا لیکثر من الدعاء، دوسری روایت میں فرمایا اکثر الدعاء، کہ دعا کی کثرت کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا لا تعجزوا فی الدعاء، کہ دعا کرنے میں عاجز مت بنو، دعا کرنے میں کوتاہی مت کرو۔ فَإِنَّهُ لَن يَحْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی بھی ہرگز ہلاک نہیں ہوگا۔ یعنی جو اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے گا وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ حرز سمین میں فرمایا اس کا معنی یہ ہے لا تقصروا ولا تقصلوا فی تحصیل الدعاء، کہ معنی یہ ہے کہ دعا کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی اور سستی نہ کرو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدعون اللہ تعالی فی لیلکم و نہارکم فإن الدعاء سلاح المومن. رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ کتنی بڑی مصیبت آ جائے، کتنا ہی بڑا عذاب آ جائے، کتنی ہی بڑی بیماری آ جائے، کتنی ہی بڑی پریشانی آ جائے، کتنا ہی بڑا دکھ درد نازل ہو جائے، کتنا ہی بڑا غم لاحق ہو جائے، ان تمام چیزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مومن کے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ جو کسی بھی مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر کے اس سے دعا کرنی ہے. کوئی بھی اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا کر لی تو کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہمارے سامنے کھڑے رہنے والی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، بے شک اللہ تعالی بکثرت بار بار دعا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور فرماتا ہے اکثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم، کہ دعا بکثرت مانگ کہ دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے. اور فرمایا کثرت سے دعا مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہو. فرمایا اذا سأل احدکم فلیکثر، جب تم میں کوئی اپنے رب سے مانگے تو کثرت سے مانگے. فإنما يسأل ربه، کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہے، اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے. لہذا چھوٹی موٹی چیزیں بڑے کثرت سے مانگے. فرمایا لقد بارک اللہ لرجل فی حاجت اکثر الدعاء فیہا، بے شک اللہ تعالی نے برکت رکھی آدمی کی اس حاجت میں جس میں وہ دعا کی کثرت کرے. اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها ان یصیبکم نفحۃ منها فلا تشقون بعدها ابدا، یعنی تمہارے رب کے لیے زمانے کے دنوں میں کچھ عطائیں، رحمتیں، تجلیاں ہیں تو ان کی تلاش رکھو. یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت دعا مانگتے رہو. تمہیں کیا معلوم کس وقت رحمت الہی کے خزانے کھولے جائیں، شاید ان میں کوئی تجلی تمہیں بھی پہنچ جائے کہ پھر کبھی بدبختی نہ آئے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تلقین فرمائی. اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ، کہ دعا اس مصیبت کے لیے بھی نفع بخش ہے، اس مصیبت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے جو مصیبت نازل ہوئی ہو، اور اس مصیبت سے بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے جو نازل ہی نہیں ہوئی ابھی. لہذا اے اللہ کے بندو، دعا کو مضبوطی سے پکڑو، دعا کو مضبوطی سے مانگو. اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا.
تو دعا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی بارگاہ میں جا کر کے اس سے مانگا جاتا ہے، لہذا جتنا ہو سکے دعا میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی مت کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اوراد و وظائف ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی کثرت کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی کثرت کرو، اللہ تعالی کے اسماء حسنی کا ورد کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پڑھو۔ یہ سب ذکر کے اقسام ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے طریقے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے یاد کرنے سے ہی ہمیں ساری مصیبتوں اور ساری پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو اس وقت ہم اس آزمائش میں مبتلا ہیں، اس وقت ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آس پاس میں، پاس پڑوس میں، دور و نزدیک، جہاں تک ہماری دسترس ہو سکے، جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکے، وہاں ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشانی میں تو نہیں ہے، فاقے کی حالت میں تو نہیں گزر رہا ہے، بیماری کی حالت سے دوچار تو نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ ہم سے جو ہو سکے ان کی مدد کریں، ان تک ہم ضروریات زندگی کے سامان پہنچائیں، یہ بھی آزمائش کی گھڑی ہے، اور اس میں ہمارا بہت طریقے سے امتحان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں اپنی یاد میں مشغول رکھے۔ مسلمانوں، بالخصوص اس وقت میں اور بالعموم ہر وقت میں ہمیں اپنے آپ کو انہی اوراد و وظائف میں، انہی اذکار میں مشغول رکھنا چاہیے جن میں سے کچھ اوپر بیان ہوئے۔ اپنے گھروں میں یہی ماحول بنا لیں، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، مال، اولاد، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے، ہم گھروں میں رہ کر کے ایک دوسرے کو کوسنے کے بجائے، ہم گھروں میں
لہو لعب کے آلات کو، لہو لعب کے سامان کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں اپنا وقت گزاریں، ایک دوسرے سے بیجا لڑنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، اگر آپ نے اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارا، اگر آپ نے اپنے آپ کو ان اوراد و وظائف میں جو بیان ہوئے مشغول رکھا، تو آپ گھروں میں بور نہیں ہوں گے، آپ کو گھروں میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے وعدے کے بموجب آپ کے گھروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے بموجب آپ کے گھروں میں سکینہ، رحمتیں نازل ہو جائیں گی، برکتیں نازل ہو جائیں گی، اور دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون حاصل ہو جائے گا اگر ان اذکار میں، اگر ان اوراد و وظائف میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی کی ذکر میں، اسی کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔